پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی تھی آج، اور سارا انہیں اتنا زیادہ انہیں وقت بھی دیا گیا اور ہر چیز ریٹن تھی، ڈاکومنٹیشن تھی، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر ذمہ داری کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ مظاہرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا عادل ورائی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ آئینی ترمیم کو لے کر میری جو پرائم منسٹر آفس کے ساتھ آج کچھ وزراء اور کچھ دیگر شخصیات کی ملاقات ہوئی تو میری ان سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس پر مکمل تیاری کر لی ہے اور باقاعدہ طور پہ شہباز شریف اور صدر پاکستان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور اس میں باقاعدہ نمبرنگ سامنے رکھی گئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی 68، MQM 22، مسلم یقاف 5، IPPs وہ جو استحکام پاکستان ہے اس کی 4، PML Z1 اور باپ، اور ٹوٹل انہوں نے کہا جی ٹوٹل 224 ہمیں چاہیے، تو انہوں نے کہا لگ بھگ کوئی 4 کے قریب ہمیں آ رہا ہے، لیکن اس کا بھی انہوں نے معاملہ طے کر لیا ہے کہ کس طریقے سے ہوا، کیونکہ جمعیت علماء اسلام فیک کو انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ ابھی جو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو مسودہ تیار کر لیا، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کی جو قانونی ٹیم تھی جس میں وفاقی وزیر قانون بھی ہیں، انہوں نے مسودہ تیار کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکام کو بھجوا دیا ہے اور وہ آج رات تک یہ معاملہ طے کر کے اس میں جو بھی ہے جائزہ لینے کے بعد وہ موو کر دیں گے۔ اور ان کی جانب سے ایک وزیر نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل کو دو جو ہے وہ اجلاس دونوں بلائے جا سکتے ہیں، کہ اجلاس پاس کرایا دوسری طرف موو کر گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہم نے سچویشن دیکھنی ہے، اس کے مطابق موو کر دینی ہے، اگر کل سے زیادہ ہوا تو ان کا یہ خیال تھا کہ منگل ہم نے لاسٹ ڈیٹ رکھی ہے، ہم نے اس وقت تک آئینی ترامیم، یہ صرف ایک دو آئینی ترامیم نہیں ہیں، اس میں کچھ اور بھی چیزیں شامل ہیں جس کو انہوں نے پراپر ہر طرح کا کور دینا ہے، یعنی ایک نیا محاذ جس کو یہ سمجھ رہے تھے جو آئینی ترامیم کی بات چل رہی تھی وہ مکمل طور پہ بھرپور طریقے سے تیاریوں میں ہے۔ اور ابھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ ممبران اسمبلی جس کا ابھی نوٹیفیکیشن نہیں کیا، وہ یہ ہو سکتا ہے وہ کہ ہم ادھر چلے گئے، پھر دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون ان کا چیئرمین ہے، اس پر بھی کافی کنفیوژن ہے، تو یوں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے معاملہ کسی حد تک طے پا گیا، آئینی ترمیم کے معاملہ کلیئر ہیں۔ دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ، پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے میری آج جو ہے جو بنیادی طور پہ لیڈر لیڈ کر رہے ہیں KPK سے، ان سے بھی میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو اب NOC مل گیا، اب تو جلسہ ہوگا، لیکن وہ یہ شاید بھول گئے جب میں نے ان کو یاد کرایا کہ آپ نے NOC کچھ شرائط کے ساتھ مشروط اجازت کے ساتھ آپ کو NOC دیا گیا۔ اب دیکھیں جو پرامن اجتماع امن و اما کا جو باقاعدہ کل آرڈیننس پاس ہوا، اس کا سیکشن 8 کیا ہے جس کی ابھی بات کر رہے تھے ڈپٹی کمشنر، اگر ہم وہ دیکھیں تو اس کا سیکشن 8 پنشمنٹ کا ہے، یعنی سزا ہے۔ اس کا سزا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان اسمبلی ڈکلیئر ہو جائے، یعنی جو آپ نے مقررہ وقت دیا ہے 4 سے 7، اگر 7 بجے کے بعد گئے تو وہ ان اسمبلی ڈکلیئر ہو جائے گی، unlawful اسمبلی۔ تو جب unlawful اسمبلی ڈکلیئر ہو گئی تو اس کے مطابق سیکشن 8 کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب رہی بات اس میں کون سے آئیں گے، تو اس پر میں نے پھر متعلقہ حکام سے رابطہ کیا، چیف کمشنر اسلام آباد علی رنداوا صاحب ڈپٹی کمشنر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے سٹیج پہ ہوں گے ان کے نام تو کنفرم FIR میں آئیں گے، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ پھر باقی جو دیگر افراد ہیں صاف ظاہر ہے کچھ افراد وہاں پر موجود ہوں گے، دیکھیں گے کون کون لے کر آئے گا، جو نام ان کو یاد ہوگا ان تمام کے افراد یعنی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور مشکل بڑھ گئی ہے۔ ایک رہتی کثر، پہلا رجیم چینج ہوا کب؟ جب یہ حکومت گئی اس وقت سے لے کے 9 مئی آیا، 9 مئی سے لے کے 8 فروری آیا، دوسرا رجیم بنا 9 فروری سے لے کے 8 ستمبر آ گیا، اور اب یہ چوتھا معاملہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ اس کو آپ پرامن طریقے سے کرتے، سیاسی سپیس اپنے لیے بھی بناتے، حکومت کے لیے بھی کرتے کہ کل آپ جلسہ کی درخواست دے تو آپ کو اجازت ملے۔ وہ رہی بات کہ یہ جو مطلب کہ اپنا راستہ کلیئر کرتے، اس میں انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکلات میں پھنسایا ہے، ایک محاذ ختم نہیں ہوا دوسرا محاذ کی طرف چلے گئے۔ اب رہ گئی تیسری بات جو بھی عطا طارق صاحب بات کر رہے تھے، مسلم لیگ نون والے آج صبح سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ ذرا میں اس کی طرف بھی آپ کے سامنے کچھ روشنی اس چیزوں پہ ڈالتا ہوں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ 2000 بندہ ہے، 500 بندہ ہے، 1000 بندہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اگر کچھ ہزار بندے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چند 1000 بندے، جو میری اطلاع ہے کہ لگ بھگ اچھا انہوں نے ایک شو لگا لیا ہے، اتنے افراد تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر جو ہے وہ پریشر کے باوجود، تمام تر جو ہے کنٹینر لگانے کے باوجود، 29 کا 43 پوائنٹس بند کرنے کے باوجود، کئی اضلاع کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کے باوجود، مین قیادت کا جیل میں ہونے کے باوجود، بانی تحریک انصاف کا جیل میں ہونے کے باوجود، ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے تقریر نہیں کرنی، اس کے باوجود مہرین اس کے باوجود اتنی عوام اکٹھی ہونا، مطلب کہ آپ اس کو لاکھوں میں کنورٹ اس لیے کر سکتے ہیں کہ تمام تر
سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نکلی ہے تو عوام یہ احساس دلانے نہیں نکلی کہ ہم کسی ایک کے ساتھ ہیں. عوام اس لیے نکلی ہے کہ وہ بتانے نکلی ہے کہ ہم کسی ایک کو سپورٹ کرتے ہیں. اور حکومت کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر حکومت 5-6 مہینے میں اپنی پرفارمنس دکھاتی تو شاید آج یہ عوام ان کی پرفارمنس کو دیکھ کے سوال نہ اٹھاتے. کیا کیا وہ کہتے ہیں آپ نے تمام چیزیں مہنگائی آپ دیکھ لیں کہاں چلی گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ لاکھوں افراد کا جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا تھا لیکن کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. دیکھیں یہ سیاسی بیانات تو اپنی جگہ, لیکن آپ گراؤنڈ سچویشن کو آپ موجودہ سچویشن کے ساتھ میچ کریں کہ یہ سیاسی بیانات, گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ سے ان کو بلاک کر کے رکھ دیا. آپ کہتے ہیں کوئی گراؤنڈ میں باہر نہ نکلے. آپ دیکھ لیں لاہور کے داخلی خارجی راستوں پر کیوں پولیس آج ناکے لگا کر کری تھی. کیا کرائم کنٹرول نہیں کرنا ان کو یاد ہے؟ دیگر سچویشن یاد نہیں آئی؟ لاہور سے باہر آپ چلے جائیں, کیا راولپنڈی کے حالات بہتر ہیں؟ میں نے خود وہاں پہ رپورٹر سے, ذمہ داران سے بات چیت کی. انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. کیا جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ گیا تھا یا دیگر جو انہوں نے جلسے جلوس کیے تو ان کے لیے راستے کلیئر تھے؟ یہ بات کہنا کہ یہ غلط ہے, میرے خیال میں دونوں طرف سے سیاسی سپیس ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنی چاہیے. یہ بات کہنا کہ کسی ایک نے بہتر کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. دیکھیں میں لاجک سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب عوام کو پتا ہے کہ ایک ان کا قائد عمران خان جیل میں بند ہے, وہ باہر اس نے آ کے تقریر نہیں کرنی, اس کو دیکھ نہیں سکتے. مین قیادت حماد اظہر, میاں اسلم اقبال, محمود رشید اور دیگر مین قیادت جو سیاسی جو ایک پوزیشن رکھتے ہیں, جو عوام کو نکالتے تھے, گراؤنڈ میں لے کر آتے تھے, وہ جیل میں ہیں. اس کے باوجود عوام یہاں پر نکلی ہے. اس کا مطلب وہ کسی ایک جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ایک حکومت کو یہ پی ٹی آئی کو تو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان حکومت کے لیے ہے کہ حکومت ان 5-6 مہینوں میں عوام کو اپنے ساتھ اٹیک کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے. وہ جو مقبولیت اور قبولیت کی جو باتیں چل رہی تھی, مقبولیت تو یہاں پر ابھی بھی پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کسی ایک شخص کی تو موجود ہے اور یہ حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ وہ موقع ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات سامنے رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں سیاسی گنجائش, سیاسی سپیس پیدا کرتے ہوئے حالات مثبت اینگل میں آئے. ورنہ کیا حالات ہیں آپ دیکھ لیں, ہمارے معاشی حالات کس حد تک جا چکے. آئی ایم ایف نے آپ کے پاس مزید مطالبات رکھ لیے. 1.92 بلین ڈالر کے ابھی گیپ فائنینسنگ کے حالات ہمارے بہتر نہیں ہو پا رہے. ہمسایہ ممالک یو اے, سعودی عرب اور چائنا سے ہم نے بات چیت کی, وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے نہیں آ رہے. وہ الگ بات ہے. آپ دیکھ لیں سرمایہ کاری آپ ہم کس پوزیشن پہ جا رہے ہیں, اور جو وہ آئی ڈی ایف کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. پھر آپ دیکھیں عدالتی محاذ ہے, معاشی محاذ آپ کے سامنے کھلا ہے, سیاسی عدم استحکام ہے. تمام چیزوں کو بہتر بنانے کا یہ ایک موقع ہے کہ ہم مثبت انداز سے آگے بڑھیں اور ان چیزوں سے نکل جائیں. کہ کتنے بندے نکلے, بندے تو موجود ہیں. یہ اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ بندے وہاں موجود نہیں ہیں, اتنے بندے نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کامیابی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے مشکل بھی بڑھ رہی ہے کہ جو حکومت, وفاقی حکومت ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے.